العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب المؤمنين والمؤمنات اشفي 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 صدور المؤمنات بظهور الحجة. يا رب الشهداء اشفي صدور الشهداء بظهور الحجة. قبولیت دعا کے لیے صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. صلوات. الحمدللہ آج ہم نے جنت کے 5ویں دروازے سے نور حاصل کرنا ہے، اور جس انداز سے، جس شوق، ذوق، اشتیاق کے ساتھ آپ لوگ ان بہترین کلمات سے اپنے وجود کو منور کر رہے ہیں، اور اگر ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہو جائے، آپ لوگ مجھ سے جو سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اور اس کو فالو اپ کر رہے ہیں، میرے لیے قابل تقدیر ہے. اور بہت سی مومنات مجھے بتا رہی ہوتی ہیں کہ کتنی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے ان اذکار، ان نمازوں، ان آیات اور روایات معصومین علیہ السلام جو ہم ان مجلسوں میں سنتے ہیں. الحمدللہ 5واں دروازہ ہے، اور تمام دروازوں میں سے یہ دروازہ واحد دروازہ ہے جنت کا، جس میں پروردگار عالم نے ایک پیغام کو 2 بار بیان کیا ہے. ویسی بھی ہم پنجتنی ہیں، اور 5 کہتے ہی ہمارے ذہن میں یہ شکر کا جذبہ شروع اور اجاگر ہوتا ہے کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاصمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما وفاطمہ، کہ اللہ نے ہمیں 5 تن جیسے انوار دے رکھے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو منور اور سعادت دنیا اور آخرت بحق محمد و آل محمد حاصل کریں. 5ویں دروازے پر یہ لکھا ہے من اراد ان لا یظلم فلا یظلم ومن اراد ان لا یغل فلا یغل ومن اراد ان لا یشمت فلا یشمت ومن اراد ان یستمسک بالعروة الوثقى فلیقل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی ولی اللہ. صلوات. سارے دیگر صلوات. Keep it okay. جو یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ظلم نہ کرے، جو یہ چاہتا ہے
کہ کوئی اس کی اہانت، انسلٹ، توہین نہ کرے، کوئی اس کی سرزنش، کرٹیسائز نہ کرے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ خود کسی کی تذلیل، اہانت نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کو کرٹیسائز نہ کرے۔ ہم بار بار مکتب اہل بیت سے یہ درس سنتے رہتے ہیں کہ اگر جیسے آپ نے کیسٹر آئل، آئی ڈونٹ نو آپ نے کبھی ٹیسٹ کیا کہ نہیں، بہت کڑوا ہے نا؟ کہتے جو لوگ بہت زیادہ نصیحت کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹوکتے رہتے ہیں، بہت زیادہ اصلاح کرتے ہیں، برائیوں کو بار بار بیان کرتے ہیں، وہ جو بیچارہ سن رہا ہوتا ہے اس کے لیے کیسٹر آئل کی طرح کڑوا کڑوا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے انسان ایک ڈراپ اس کا لے سکتا ہے۔ اتنا ہی کم ہمیں کسی کو کوئی بات، نصیحت، اس کی برائی اس کے سامنے طبق میں ڈش میں لا کر رکھنی چاہیے۔ بیٹا آپ ایسے ہو، آپ اپنا کمرہ ہمیشہ گندا رکھتے ہو، وہ تو ایسے بیچارے کے جا کر دل پہ بات لگ جاتی ہے، آپ کبھی یہ نہیں کرتے ہو۔ So we have to change the way we are expressing whatever criticize we want to do. ہم اس کو اتنی تاکید کے ساتھ unfortunately بول رہے ہوتے، وہ بہت ہی بڑا ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ کیونکہ آپ جتنی بار میری برائیوں کو میرے سامنے بار بار بیان کریں گے، وہ برائی اتنی زیادہ میرے سامنے مجسم ہوگی، آپ کے سامنے مجسم ہوگی، اور انسان وہ برائی کو زوم کرتا ہے، فوکس کرتا ہے، وہ برائی پروان چڑھتی ہے۔ ہمیں کہا ہے اذکار الہی اور اچھی باتوں کو پازیٹیو انداز سے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہاری گروتھ اسی منفی نہیں مثبت انداز سے ہو جائے۔ تو ہم نے کیا سیکھا ہے مکتب اہل بیت سے؟ ہم سب نے سیکھا ہے، صحیفہ سجادیہ پڑھنے والے خوب جانتے ہیں کہ ہمیشہ باتوں کو دو مثبت چیزوں کے درمیان ڈال کر وہ ایک ڈراپ جو کیسٹر آئل کا اگر کبھی کسی کو دینا ہے کہ تم میں یہ برائی ہے ٹھیک کر لو، تو وہ اتنا ٹائنی سا بیچ میں ہونا چاہیے اور شروع میں دو میٹھی میٹھی چیزیں ہو تاکہ اس کی کرواہٹ اس کو نہ لگے۔ پہلی میٹھی چیز کیا ہے؟ ہمیں دعاؤں میں بتاتے ہیں کہ اگر کچھ مانگنا ہے تو دو پیاری پیاری مستجاب الدعوہ دعاؤں کے بیچ میں سینڈوچ بنا کر ملا کر مخلوط کر کے بارگاہ الہی میں دے دو، اور وہ کیا ہے؟ صلوات۔ شروع میں بھی صلوات، آخر میں بھی، اخلاق بھی ہمارا صلواتی ہو کہ ہم شروع میں تعریف کریں اپنے بچے کی یا اپنے اسپاؤس کی یا پیرنٹس کی، اور آخر میں بھی تعریف کریں، اور بیچ میں وہ ڈراپ جو آپ نے کچھ اصلاح آپ کو چاہیے وہ ڈال دیں، اور اس طرح دو صلوات کے بیچ میں اگر آپ اپنی حاجت کو پیش کریں گی تو آپ کو درے پنجم، باب خامس، the fifth gate of جنہ، یا علیو یا علیو یا علی کہہ کر پکارے گا۔ صلوات بھی دیجیے۔ یا علی یا علی یا علی، اللہم صل علی محمد۔ اور پھر کہا جو یہ چاہتا ہے اس کے ہاتھ میں ہمیشہ عروہ رہے۔ عروہ وثقہ، ہماری یوتھ کو شاید پتہ نہیں ہوگا، عروہ اس روپ کو کہتے ہیں، روپ جو اتنا فرمسٹ، اتنا فرم، اتنا مضبوط، وثقہ مینز بہت ہی زیادہ مضبوط، جو کبھی نہ ٹوٹے، وثقہ، جو عروۃ الوثقہ یعنی ہمیشہ نجات کی حالت میں رہنا چاہتا ہے۔ عروہ بیوٹیفل، عروہ، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو یہ اذکار، یہ شہادتین، شہادت جو ہم اللہ کی، نبی کی، ولی اللہ کی دیتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔
یہ عروہ ہے. عروہ مینس واٹ؟ عروہ مینس کہ ایک روپ ہے جس کا ایک اینڈ میرے ہاتھ میں، یعنی مجھے دے دیا، کتنی بڑی بات ہے، اور دوسرا اینڈ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں جانا ہے ہم نے؟ کہاں ہے؟ ذرا تصور کرے. دوسرا اینڈ رب ذوالجلال، یعنی اگر اس کے ساتھ رہے تو یقیناً یقیناً ہمارا ڈیسٹینیشن رب ہوگا، رب کا رسول ہوگا، رب کا ولی ہوگا. ہم علی والے ہیں. جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہمارے اس کلمہ توحید میں ایک طاقت ہے. یہ زبان پر نہیں ہوتا، ہمارے صرف دل میں نہیں ہوتا، یہ ہمارے پورے عمل اور وجود میں اس کی عطر اور خوشبو ہوتی ہے. کیا وجہ ہے کیوں ہم اتنی توجہ دیں اس ذکر کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ؟ کیونکہ گیٹ نمبر 5 میں 2 ٹائمز اللہ نے اس ذکر کو مینشن کیا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں ہماری زندگی کا آغاز جیسے ہی ہم اس دنیا میں آئے کس سے ہوا ہے؟ ہمیں اذان سنائی ہے نا. ہماری ڈی این اے، ہمارے وجود میں سب میں وہ نغمہ توحیدی. اس لیے کہتے ہیں جو بد اخلاق ہے، جو پریشان ہے، جو وسوسوں میں گرفتار ہے، اس کے لیے دوا، علاج، تھراپی اور اس کا درمان اس میں ہے کہ وہ گھر میں اذان دے. کہتے ہیں قیامت کے دن یہ جو دنیا میں ماڈلز نہیں ہوتی ٹال اور آپ اسٹینڈنگ، آپ ان کو چوز کرتے ہو، کم یو آر گڈ فار ماڈلنگ بیکاز آپ کو دیکھتے ہی اچھا لگتا ہے، نگاہیں جم جاتی ہیں، لک ایٹ یور ظاہری بیوٹی وٹ ایور. کہتے قیامت کے دن جو بہت وہاں کے انداز سے جو سٹننگ ہوں گے، جو آئی کیچنگ ہوں گے، جن کو دیکھ کر ہر ایک کا دل اس طرف چلا جائے گا، تو انہیں کہتے بڑے بڑے عنق والے. عربی زبان میں عنق، طویل العنق، یعنی بالکل حسین و جمیل. وہ کون ہوں گے؟ جو اپنے گھروں میں اذان دیتے ہیں. جو ذرا سی بد اخلاقی، اگر مجھ سے، میرے اندر ایک بیماری ہے، میں تھوڑی ہائپر ہوں، میری آواز اونچی ہو جاتی ہے تو میں اپنے ہی کان میں خود ہی اذان پڑھوں. اگر اسپاؤس ایسا ہے وہ سو رہا ہو تو دم درود اور جادو وادو کرنے سے چھوڑیں، بلکہ بیٹھ کے آہستہ سے اذان پڑھ لیں. اگر بچہ تھوڑا سا زیادہ ہائپر ہو رہا ہے، خدا کی قسم آپ اذان پڑھیں. اذان پڑھیں گے کیا ہوگا؟ اذان کہیں گے کیا ہوگا؟ فرشتے آئیں گے، شیاطین جائیں گے، رحمتیں آئیں گی، وسوسے دور ہو جائیں گے اور تمام مسائل کا حل ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ کون بتا رہا ہے ہمیں؟ امام موسیٰ رضا علیہ السلام. جو بد اخلاق کو یا علی خوش اخلاق بنا دے، یا علی، وہ اذان ہے. جو غیر مسلمان کو پاک کر دے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور لا الہ الا اللہ میں آپ دیکھیں نا، مجھے ایسا لگتا ہے مائیں جو لوری دیتی ہیں، ہم لوگ فارسی میں کہتے ہیں لالوئی، انگلش والے کہتے ہیں لالوائی، اردو کہتے ہیں لوری. آئی تھنک all from لا وہی لا لا، تاکہ شیاطین کو دور کریں، بچہ خوشی سے سو جائے، وسوسوں سے دور ہو، منفی اثرات کم سے کم ہو. اور لا، اور ہمارے ہاں کامن ہے، ہم یوں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ نور محمد صلی اللہ حب علی حب اللہ بغض علی بغض اللہ. بچے سب، ہمارے سب بچوں کو پتہ ہے ہمارے ہاں لوری اسی طرح دی جاتی ہے. یہ لوری بہت کامن ہے جس میں عشق علی، عشق نبی، عشق اللہ، لا 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 الہ الا اللہ. اور یا یہ والی لوری بہت مشہور ہے، ان فی الجنت نہرم من لبن لعلی
وحسین وحسن کل من کان محبا لهم يدخل الجنت من غیرہم. بہت پیارے مطالب ہے، مزہ آ جاتا ہے. یہ جبرائیل امین لوری دیتے تھے کنہیں؟ یہ جو میں نے پڑھا ہے، جس کو سامی یوسف نے بھی پڑھا ہے نا، یہ جبرائیل امین لوری دیتے تھے سید شباب اہل الجنہ، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے. تو لا الہ الا اللہ، یہ لا بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں. اور جنت کے ہر دروازے نے کہا ہے پہلے پاک کرو، پہلے لا، پہلے کہو میں تھوڑا بدگمان ہوں. آپ کو پتہ ہے ہمیں اجازت نہیں ہے نیگیٹو سوچنے کے بارے میں. مثلا کچھ برا ہوا اور واقعاً برا ہو رہا ہے، 99% برا ہے، لیکن ابھی بھی 1% چانس ہے کہ آپ پازیٹیو اس کو انٹرپریٹ کرو. قرآن اور حدیث گواہ ہے، ذرا غور سے مطلب سنیں. ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم برا سوچیں. ہمیں اس 1% کی طرف جانا ہے جو بہت ہی کم پاسبلٹی ہے، اور جو 99% جو برا مجھے نظر آ رہا ہے کہا ہے اس کو ریز کرو، اس کو کک آؤٹ کرو، اس کو لے کے پھینک دو لا کی طاقت سے. اور اللہ جلال و جمال و حسن و کمال الہی کی بدولت سے آپ نے اس مثبت 1% کو بڑھا دینا ہے. وہ دانا کہتے ہیں رائی کا دانے کو پہاڑ بنا دیتے ہیں. اسلام میں یہ ہے کہ کسی کی اتنی سی اچھائی کو پہاڑ بنا دو، اور پہاڑ جیسی برائی کو ایک دانے کی طرح بالکل ہی کم بنا دو. اور ہم یہی کہتے ہیں نا رب کے بارے میں، یا من سطر القبیح، قبیح کو چھپا دیتا ہے، گما دیتا ہے خدا. وَأَظْهَرَ، اظہر یعنی بہت زیادہ ظاہر کر دیتا ہے. وَأَظْهَرَ الْجَمِيلَ، یہ لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے. تو الہ کیا کیا ہے ہمارے پاس؟ باب خامس جو گیٹ نمبر 5 آف جنہ ہے وہ کہہ رہا ہے، ڈبل کہہ رہا ہے، دو بار لا الہ الا اللہ. یہ الہ جس کو لا کرنا ہے، جو مجھے ڈسٹریکٹ کر رہے اللہ کی جانب، وہ کیا کیا ہے؟ وہ ہر ایک کا الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، میں جیسے کہا شاید میری آواز اونچی ہو جاتی ہے گھر میں، استغفر اللہ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اونچی آواز کس کی ہوتی ہے؟ قرآن نے کہا ہے سورہ جمعہ آئی تھنک کیا کہا ہے؟ گدھے کی، ڈونکی، گدھے کی. اور ہمیں کب کہا ہے اونچی کرو آواز؟ کہا ہے سلام کرتے ہوئے یا اور اذان دیتے ہوئے اور صلوات بر محمد و آل محمد پڑھتے ہوئے. لا الہ الا اللہ. جو بدگمانی ہے، جو ہم بہت زیادہ پیسمسٹک ہو جاتے ہیں، جو بھی برائی ہیں ان کو لا کہنا ہے. ایک لا الہ میں جو چیز جس کو نہ کہنا ہے، کک آؤٹ کرنا ہے، وہ ہے سانگز اینڈ میوزک، جس کو اللہ نے اجازت نہیں دی. میں دست بستہ اپنے آپ سے اور آپ سے عرض کروں گی، عاشور کے بعد کوئی ایسا عمل کیجئے گا جو کام آپ کے لیے بہت مشکل ہے چھوڑنا، لا کہنا، اور وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یقیناً وہ حرام ہے. آپ ایک معاملہ کر کے تو دیکھیں، یہ چیلنج لے لیں. ہم ملیں گے انشاءاللہ دوبارہ. آپ مجھے ضرور وہ خوشخبری دیجیے گا، بتائیے گا. میں نے اکثر لذت، پلیجر، جو اسپرچول بہت ہائی لیول کی پلیجر ہے، جو ان میچبل باقی تمام لذتوں اور جوائز اور تمام جو بھی دنیا کی نعمتیں ہیں ان سے، وہ اکثر ان کو اللہ نے دی جنہوں نے کوئی ایسے حرام کو چھوڑا جس کو چھوڑنا بڑا ہی چیلنجنگ تھا. خیاط رجب علی کا سنا ہے نا؟ خیاط رجب علی خیاط تھا، کپڑے سیتا تھا، اور ایک بندہ اس کا دوست لندن میں بیٹھا اس سے باتیں کر رہا ہوتا تھا، وداؤٹ سگنل، وداؤٹ موبائل، نتھنگ، وی ڈونٹ نیڈ. آہستہ آہستہ یہ موبائل چلا جائے گا،
یہ تو ہم ابھی بہت بیکورڈ ہیں، ٹیکنالوجی اتنی بیکورڈ ہے کہ وی نیڈ اے اسکرین، وی نیڈ دیٹ سم تھنگ، سم ڈیوائس. ایسا زمانہ آئے گا وی ڈونٹ نیڈ آل آف اس ایوری ویئر. اس وقت مائیں کیا کریں گی نا کہ یہ زمانہ بڑا مشکل ہو گیا، توبہ توبہ، ہر ایک کے گھر میں موبائل آ گیا، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہائے اب میں کیا کروں. نہیں، اس سے بھی مشکل وقت آئے گا. ہم سب چیزوں کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے. ہم اس کو انشاءاللہ اچھا یوز کریں گے. یہ تو بڑا ہی گیا گزرا سا وقت ہے کہ ہم واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، ہم انسٹاگرام یوز کرتے ہیں. لوگ ہنسیں گے جب ہماری انشاءاللہ پر پوتیاں پوتے جب سنیں گے کہ او میری دادی نانی ماں کے زمانے میں موبائل ہوتے تھے، وہ بیچارے ایسے چارج کرتے رہتے تھے، چارجر ڈھونڈتے رہتے تھے. دے ول لاف ایٹ اس. سو کسی بھی میڈیم کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ، ہر وقت، ہر آن سب کچھ لائیو ہے، آن لائن ہے. یہ تمام ذرہ ذرہ، یہ جو ووڈ ہے، یہ درخت کا جو حصہ ہے، ہر چیز، یہ کپڑا، یہ سب کے سب آپ کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے. اس میں جان ہے، شعور ہے. لہذا وہ خیاط رجب علی آج سے 50-60 ایئرز پہلے تھے، لیکن ایڈوانس صحیح عارف. تو وہ سب سے باتیں کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کیسے، تو ان کو ہنسی آتی تھی کہ کیسے نہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے. ان سے پوچھا آپ اس مرتبے تک کیسے پہنچے؟ تو کہا میں 22 ایئرز کا تھا، جوان، اور میرے ہی خاندان کی ایک لڑکی مجھ سے اکیلے میں ملنے آئی، اور وہ مجھے بہت چاہتی تھی، مجھے بھی وہ اچھی لگتی تھی. لیکن جب اس نے گناہ کی دعوت دی اور میں بالکل گھر میں آرام سے اس گناہ پر لبیک کہہ سکتا تھا، لیکن میں نے اسی وقت آنکھیں بند کی. اپنے مالک، اپنے وارث، اپنے صاحب، اپنے امام جو حی ہے، زندہ ہے، جو میرے لیے دعا کر رہے ہیں جب میں گناہ کرتی ہوں. پتہ ہے آپ کو سب سے پہلے امام عصر طلب استغفار کرتے ہیں. جب میں بیمار ہوتی ہوں، میری ماں سے بھی پہلے جو میرے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے وہ میرا آقا، میرا مولا، صاحب العصر والزمان. میں نے اپنے ہمارا اپنا ہی ہے نا، اپنا کتنا اچھا لگتا ہے. اپنا میرے زمانے کا، میرے لیے اللہ نے بنایا ہے. آج اگر میں اس مجلس میں بھی آئی ہوں تو واسطہ یہ رزق مجلس امام عصر ہیں. اس کو ہم بھول جاتے ہیں، بار بار یاد کریں. تو امام سے بات کی اور کہا امام میرا بڑا دل چاہ رہا ہے دیکھوں اس کو، لیکن میں اپنی آنکھیں بند کر رہا ہوں. اس نے وہاں آنکھیں بند کی، آہستہ آہستہ بہت سی دوسری آنکھیں کھل گئی. علامہ تقی جعفری کو میں بہت پسند کرتی ہوں. ان کی شرح جو انہوں نے کامنٹری لکھی ہے نہج البلاغہ پہ، اٹس بیوٹیفل. آئی لو دس مین. علامہ تقی جعفری مجھے کیوں پسند ہے؟ کیونکہ ان کی 20 تقریباً والیومز پہ موجود جو کامنٹری ہے نہج البلاغہ پہ، اس میں وہ بیچ بیچ میں بتاتے ہیں کہ میں نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، شرح کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں آقا کی زیارت بھی کر رہا ہوں. وہ زیارت کیسے ملی؟ وہ کہتے ہیں میں بھی جوان تھا. دیکھیں اے میرے جوانوں، یہ جوانی چلی جائے گی، یہ امتحان بار بار نہیں آئے گا. ہم سب جوان ہیں، ہم کل کے جوان یا آج کے جوان، سبھی جوان. یہ امتحان بار بار نہیں آتا، یہ زندگی میں کبھی کبھی آتا ہے، اور جب آئے تو اس اپورچونٹی کو گراسپ کر لیں کہ یہ وہ وقت ہے، اللہ مجھے انہینس کرنا چاہتا ہے، درجات بلند کرنا چاہتا ہے، مجھے کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں میں بھی جوان تھا اور ہم سب دوست بیٹھے ہوئے تھے. ایک بہت خوبصورت تصویر ایک لڑکی کی آئی اور کہا کون اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہے گا، یا چاہے گا کہ امام کی ایک جھلک دیکھ لے یا اس کے ساتھ وقت گزارے. سارے ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے. تو سب نے دیکھا، کوئی نہ کوئی کچھ جملہ بولا، سارے لڑکے ہیں. لیکن علامہ تقی کہتے ہیں کہ میں نے اس تصویر کو نہیں دیکھا. آنکھیں بند کی
اور کہا پروردگارا یہ مذاق میں کہہ رہے ہیں، اس کو دیکھو یا امام کو دیکھو، ان کے مذاق کو سچ بنا دے، مجھے میرے آقا مولا کے جمال کو دکھا دے۔ جوانی ٹین ایجر تھے، جیسے ہی یہ معاملہ کیا کہتے ہیں میری حالت بدلنے لگی، میں کمرے میں گیا، پروردگار عالم نے جو کرنا تھا وہ میرے ساتھ کر دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے، جب ہم لا کہتے ہیں تو اللہ اپنا نور، اپنا جمال کبھی فرشتوں کے ذریعے، کبھی معصومین کے ذریعے آپ کی بصیرت کو کھول دیتا ہے۔ صلوات شکریہ۔ بارک اللہ۔ تو ایک الہ جو ہمارا راستہ روک رہا ہے، جو ہمیں نور سے ہٹا رہا ہے، یوز کہتے ہیں نا، they are just killing my light, my نور، جو چیزیں ہمارے نور کو ہم سے چھین رہے ہیں ان میں سے ایک سانگز ہے، میوزک ہے۔ مجھ سے پوچھا گیا کون سا میوزک حلال ہے؟ حلال میوزک بہت سارے ہیں، بہت سارے حلال بھی ہیں، ہم حرام کی طرف کیوں جائیں؟ کیوں جائیں؟ آپ مجھے ذرا بتائیں۔ سب سے پہلے لکھیں بیٹھ کر، مجھے 5 آیتیں میں جلدی عربی میں لکھ سکتا ہوں، آیتیں یاد ہیں، یا خدا نہ خواستہ 5 مجھے سانگز یاد ہے۔ آج 5واں گیٹ ہم کر رہے ہیں نا، 5th گیٹ آف جنہ، تو 5 آیتیں تو ہمیں اچھی سی یاد ہو، ہماری یوتھ کو، بڑوں کو تو ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کلک ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمنگ جو سانگز کی ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اس کو ریپیٹڈلی سنتے ہیں۔ میری ایک دوست مجھے بتا رہی تھی، اس کے ٹین ایجرز بچے ہیں اور شی از ناٹ ویری پریکٹسنگ نارمل۔ میرا کوثر کالج فار ویمن جو اسلام آباد میں، اس میں میری وی پی ہے، تو آپ لوگ بھی آئیں اسلام آباد میں، ہم کیمبرج سسٹم بھی کرتے، او اے لیولز بھی ہے اور ایف ایس سی بھی ہے ماشاءاللہ، اور دینی تربیت اور دینی ٹیچنگ جو بہت ہی ماڈرن انداز سے ہم سکھاتے ہیں، جس میں آپ گیمز بنا سکیں، آپ جو ہے کوڈنگ بھی سیکھ سکیں، آپ کو بہت اپنے زمانے سے بھی آگے رکھا جاتا ہے، ٹیکنالوجی میں بھی دین اس طرح سے سکھا رہے ہیں، اور دنیا کا ایسا زبردست الحمدللہ کہ ہمیشہ ہم ٹاپ میں رہتے ہیں، ٹاپ 5 فیڈرل بورڈ میں۔ آپ سرچ کریں آپ کو ملے گا انشاءاللہ، کوثر کالج فار ویمن۔ تو جو ہماری وی پی ہے وہ بتا رہی تھی میرے بچے کبھی سانگز نہیں سنتے، کبھی گانے نہیں سنتے۔ تو میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ بہت اچھی بات ہے، ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ میں نے ایک مرتبہ یہ کام شروع کیا تھا کہ سوشل میڈیا پر فرینڈز جو ہے وہ شیئر کریں کہ میں نے کیسے اس گناہ کو چھوڑا، ہر کوئی اپنا تجربہ بتائے۔ تو ہوتا ہے اچھا اس طرح بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اس طرح بھی چھوڑا جا سکتا ہے، میں غیبت کرنا چھوڑوں، میں چیخنا چھوڑوں، میں غصہ کرنا چھوڑوں، کوئی گانا سننا چھوڑ دے محرم الحرام کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے جو حرام گانے۔ تو اس نے بتایا کہ میری دوست کا ہسبینڈ جو ہے وہ ٹریفک پولیس میں اس کی جاب تھی، اور اس کو سارے اسٹیٹسٹک ملتے تھے، تو اکثر جو ڈرائیونگ کے دوران لاؤڈ میوزک سنتے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ مرتے ہیں، تو وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن وہی لیرکس ان کی زبان پر، اس کے دل سے وہی آواز نکل رہی ہوتی تھی، اللہ اکبر۔ جب یہ منظر دیکھا، یا علی یا علی، جو چیز ہم جتنا ریپیٹ کرتے ہیں وہ ملکہ بن جاتا ہے۔ ملکہ مینس ہیبٹ، نیچر،
اور جب ہم سے پوچھا جائے گا ہو از یور لارڈ تو ہم نہیں بول پائیں گے اللہ. کہتے بعض لوگوں کو کئی ہزار سال کے بعد یاد آئے گا کہ ہمارا نبی عربی ہوتا تھا. یاد ہی نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ عمل میں نہیں تھا. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس لیے وہ سانگز، وہ میوزک حلال ہے جو لہو و لعب کی طرف ہمیں نہ لے کے جائیں. وہ حلال ہے. ٹھیک ہے؟ سب حرام حرام بتاتے، میں آپ کو حلال بتا رہی ہوں. کیا حلال ہے؟ جس میں گمراہی کا پیغام نہ ہو، لیرکس آپ کو غفلت کی طرف نہ لے کر جائے، آپ پوائزنز آہستہ 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 نہ ہو. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے لائٹ کو چوز کرنا ہے نہ نوائز کو. یہ جو شور شرابہ غلط جو ہمیں برائی کی طرف لے کر جائے، گمراہ کن نہ ہو، لہو و لعب کی محفلوں میں نہ بجتا ہو، نہ گایا جاتا ہو، اور جو شہوت کو ابھارے نہ. یہ تین شرائط اگر نہ ہو، جیسے ڈانس، جیسے کانسرٹ، جیسے پارٹیز جس میں جس طرح سے میوزک بجتا ہے، بیک گراؤنڈ میں ہے اور آپ بیٹھے کھا رہے، گپے لگا رہے، بات کر رہے، یہ ساری کی ساری چیزیں لہو و لعب کی محفلیں آ جاتی. اس سے دور ہو کر باقی جو میوزک ہے، جیسے ملٹری پریڈ کے دوران، یا آپ نیوز سے پہلے ہوتا ہے، یا آپ عزاداری میں جو ڈھول بجائے جاتے ہیں، بعض کلچرز میں ہوتا ہے جنگی طور پر، جنگی نغمہ کہتے ہیں، جنگی ترانہ کہتے ہیں، نیشنل سانگز ہیں، یا اچھے بہت ہی بہترین کلام ہے اور بہت ہی ڈیسنٹ اس کے پیچھے میوزک ہے، تو وہ سب کے سب حلال ہے، کیونکہ وہ آپ کو اللہ سے نزدیک، آپ کو بالکل ٹھیک رکھ رہے ہیں. میوزک ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے، ایک سکل ہے. وہ سکل اور اسی طرح باقی سکلز اگر غلط استعمال ہوں گے، جیسے مجسمہ سازی ہے، جیسے پینٹنگ ہے، جیسے ڈرائنگ ہے، بعض لوگ اس کو بھی غلط استعمال کرتے، غلط چیزیں بالکل ہی بے حیائی کی چیزوں کو جو ہے وہ دکھا رہے ہوتے، وہ بھی غلط ہے. اسی طرح یہاں بھی غلط ہے. لہٰذا انشاءاللہ ہم اس طرح سے اپنے تمام وجود میں لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے لے کر آئے. میں ایک واقعہ آج آپ کو سناؤں گی سعید بن جبیر کا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ بعض مومنات نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ میرا الہ جس کو میں لا کرنا چاہتی ہوں، ہٹانا چاہتی ہوں، وہ ہے نماز میں لذت نہ لینا. مجھے بڑا اچھا لگا، نماز کی غفلت. میری ایک ہی آرزو ہے کہ کچھ آپ ایسا بتا دیں کہ مجھے نماز میں مزہ آ جائے. تو یہ دعا بہت خوبصورت ہے. نماز سے پہلے اگر آپ یہ دعا پڑھیں نا، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر. بہت آسان ہے، آپ ایک ورڈ یاد کر لیں، چیٹ جی پی ٹی سے کہ یا من یقبل الیسیر، تو وہ فوراً پورا کر دیتا ہے اکثر. کیونکہ ہم لوگ اتنا فیڈ کرتے ہیں ان کو، ساری آیتیں روایتیں بتاتے رہتے ہیں کہ وہ بڑا رچ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جتنی اس کو انفارمیشن دیں گی، فیڈ کیا جائے گا، وہ زیادہ آپ لوگوں کو بتا پائے گا. الحمدللہ ایک یہ دعا ہے کیونکہ یہ بلاکیج کو ہٹاتا ہے، یہ ہٹا دیتا ہے تاریکیوں کو، وسوسوں کو. اور دوسرا جو ایک بہت بڑے مرجع، نماز جماعت پڑھاتے تھے، اذان ہوئی، خود اقامہ پڑھا، اقامے کے بعد بلند آواز میں مائک میں کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور پھر تکبیرۃ الاحرام پڑھتے. لوگوں نے پوچھا آیت اللہ، کوئی روایت ہے، کوئی حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ آپ سلام کرتے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں، آپ کو جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو آپ نے کہا ہرگز یہ نہ کہو، روایت نہیں ہے یہ، میں خود اپنے عشق سے کرتا ہوں، لیکن یہ نہ کہو کہ جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ ہم کبھی بھی اہل بیت علیہم السلام کو سلام کرنے میں پہل نہیں کر سکتے. آج تک کسی نے نبی کو نبی سے پہلے سلام کیا تھا؟ بتائیں، آپ کیا تھا؟ نہیں. آپ کو کیا ہے لوگوں نے؟ تو پھر ہم ہار گئے. اگر لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں تو ہم بیچارے لوزر ہو گئے. اللہ کرے ہم جیتے سلام کرنے میں.
حدیث میں ہے نبی نے فرمایا میں افضل البشر ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں بچوں کو سلام کرنے میں بھی نبی ہوتے ہوئے پہل کروں۔ التسلیم علی الصبیان سنتی، صبیان پر سلام کرنا میرا فریضہ ہے۔ ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک بچہ آتا ہے، ہم بات روک دیتے ہیں اس کے احترام میں، سب اس کو ویلکم، جیسے ایک مہمان آ رہا ہے، آپ اس کے انتظار میں اگر آپ عزت دینا چاہتے تو آپ اپنی بات روکتے اور اس کو کہتے ہیں آئیے بیٹھیے، ہمیں پتہ چل گیا آپ آ گئے، آپ کا ایک احترام ہے۔ بچہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں آیا یا نہیں آیا، ہم اپنی بات، بچہ ہی تو آیا، ہم تو باتیں کرتے رہے، نہیں میری جان، بچہ آیا ہے نا، کہ بچہ آیا ہے، نبی کی نظر میں بچہ آیا ہے۔ 6-7 سال کا بچہ ہماری فیملی میں آتا ہے، ہم باتیں چھوڑ کے کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، ہم لوگ ہاتھ چومتے، ہم سب ہاتھ چومتے ہیں۔ ہم کسی سے بھی پوچھ لیں، جو لوگ ہمیں کلوز جانتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ میرے ماما بابا نے ہمیشہ میرا ہاتھ چوما، میرا بہت احترام کیا، بہت زیادہ۔ میں ہمیشہ یہ کہتی رہی میں احترام کی قابل نہیں ہوں، میں بہت بری ہوں ماما، لیکن ماما نے ہمیشہ کہا نہیں میری راضیہ، میری مجتہدہ، میری جان، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، مجھ سے اتنے ادب سے بات کرتی تھی، میں آپ کا ٹائم تو نہیں لے رہی نا ماما، میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ میں کہتی تھی میں کچھ بھی نہیں ہوں ماما، آپ اینی ٹائم بسم اللہ۔ لیکن وہ ان کا ادب تھا، وہ ہمیشہ جانماز میرے لیے بچھاتی، میرے جوتے ٹھیک کرتی۔ کیوں؟ کس نے سکھایا؟ یہ کون سا مکتب ہے جو مجھے کہہ رہا ہے کہ اتنا بچوں کا احترام کرو؟ آخر اس میں وزڈم کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ میں ہمیشہ بتاتی ہوں یہ وہ وائٹامنز ہیں جو اگر آپ نے اپنے بچوں کو جی بھر کے اچھی طرح دے دیا، ان کے وہ مسلز بن گئے اور وہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہو گئے کہ ہمیں پوری توجہ، پورا پیار، پوری عزت، پورے انداز سے ہمیں طعام روح مل گئی ہے، تو وہ بچہ کبھی ادھر ادھر بھوکھوں کی طرح، پیاسوں کی طرح لوگوں کی توجہ اور لوگوں کی عزت یا ان کے کمنٹس کے لیے محتاج نہیں ہوگا۔ تسلیم علی الصبیان سنتی، مائیں سن رہی ہیں نا کہ آپ نے بچوں کا بہت احترام کرنا ہے، ناممکن ہے پھر بچے آپ کا احترام نہ کرے۔ آپ ہمیشہ سلام کرتی رہیں گی، خود بخود بچے جو ہے وہ سیکھ ہی لیں گے، سیکھ ہی لیتے۔ آپ گھر میں سرائکی بولتی رہیں گی، بچے کو سرائکی نہیں آئے گی؟ آ جائے گی۔ آپ پنجابی بولتے رہو گے، بچے کو پنجابی آ جائے گی۔ آپ انگلش بولتے رہو گے، بچے کو انگلش آ جائے گی۔ یہ کیوں نہیں آئے گی؟ آپ سکھا رہے ہو نا، بس وہ سیکھ لے گا، 7+ ہوگا وہ خود شروع ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو بنایا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے۔ تو جب ہم اہل بیت کو سلام کرتے ہیں نا، نماز سے پہلے ایک بار اپنے آقا کو سلام کر کے نماز شروع کرو، آپ معجزہ دیکھو گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، آپ قلعہ توحید میں داخل ہو گئے، جس توحید کے قلعے میں حسین آپ کو داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے مضبوط ہو گئے کہ شیطان کے وسوسے آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ آپ نے سلام کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سلام کرنے سے پہلے آقا نے آپ کو چن لیا ہے، سلام کر لیا ہے۔ وہ آپ کا سلام کرنا در حقیقت جواب ہے ابا عبداللہ الحسین کے سلام کا۔ بہت سے لوگوں کو توفیق نہیں ملتی، وہ ہر روز اپنے آقا پر سلام نہیں بھیجتے۔ چنے ہوئے لوگوں کو جس طرح یوسف بنیامین سے محبت کرتا تھا، یا بنیامین حضرت یوسف سے، حضرت یوسف نے کیا کیا؟ جب وہ ایجپٹ آئے، مصر آئے، بھائی
تو بھائی کے سامان میں خود ہی وہ برتن رکھ دیا اور اسی برتن کو ڈھونڈوایا، جب وہ ملا اپنا لیا، سب کچھ خود کیا، اور آخر میں کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ امام ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ خود ہمیں بلاتے ہیں، خود آنسو دیتے ہیں، خود قربانیاں کی، سب کر کے کہتے ہیں میں ان آنسوؤں کو خریدتا ہوں، تو میرا ہے، سب کچھ ان کا دیا ہوا ہے، سلام بھی ان کی طرف سے آتا ہے، ہمیں جواب دینے کی توفیق ملتی ہے۔ نماز سے پہلے ایک سلام کر کے دیکھیں نا اپنے آقا کو ہر روز، تو آپ کی نماز بہترین نماز ہوگی۔ آج میں سعید بن جبیر کا جلدی سے ذکر کروں، کیا صحابی ہے، واو، جسٹ واو، صحابی ایسا کہ 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا۔ میرے منہ میں پانی آتا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کے منہ میں آتا ہے کہ نہیں آتا جب آپ یہ سنتے ہیں نا فلانی 7 ڈیز میں قرآن ختم کرتا تھا۔ میں ہمارے ایک رشتہ دار بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے اور بہت زیادہ، اور بہت میٹھے بھی تھے، اخلاق بھی اچھا تھا، کیونکہ میں نہیں مانتی جو بہت ذکر کرتا اور میٹھا نہ ہو، اس کا اخلاق مہربان نہ ہو، تو مجھے وہ شخص اچھا نہیں لگتا۔ وہ اچھا لگتا ہے جو ذکر بھی زیادہ کرے اور خوش اخلاق بھی ہو، میٹھا میٹھا بھی ہو، حلوہ، حلوہ عربی میں ہم لوگ کہتے ہیں المؤمن حلوہ، مؤمن خود بھی میٹھا ہوتا ہے اور میٹھا کھاتا بھی ہے، چاکلیٹ کھاتا ہے اور چاکلیٹ کیک کھاتا ہے، چیز کیک کھلاتا بھی ہے اور دوسروں کے ساتھ میٹھا رہتا بھی ہے۔ المؤمن حلوہ حدیث میں آیا ہے، انشاءاللہ آپ سب کے گھروں میں آؤں اپنی ماؤں کے پاس۔ میں اکثر افریقہ اور ان کنٹریز میں جاتی ہوں نا، مجھے مائیں اتنا، یہاں تو یہ رسم نہیں ہے، وہاں تو پکڑ کے لے کر جاتے ہیں، ہر کوئی کہتے ہیں ہمارے گھر آؤ، میں نے یہ بنایا ہے، مچھلی پاکا، پتہ نہیں کیا کیا وہاں کا جو بھی ہوتا ہے۔ So inshallah I love to eat from your beautiful برکت ہینڈ، جو بھی کچھ آپ بنائے ہوئے، مذاق کر رہی ہوں، میں کھانے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن ایسی کہہ رہی ہوں، مجھے میرا ایسا رشتہ ہے، اور ہر کنٹری میں میری اتنی پیاری پیاری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، اور جیسے میرے بچے کہتے ہیں سوئس نانی، کینیڈین نانی، برٹش نانی، UAE's نانی، so they have so many نانی، so انشاءاللہ آپ ماؤں کو پروردگار عالم طول عمر، با صحت، با برکت، با عزت عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں سعید بن جبیر کہتے ہیں 3 دن میں قرآن ختم، اور ہمارے وہ رشتہ دار بہت پیار سے قرآن پڑھتے تھے، سب کے سب کہتے ہیں ان کی قبر سے اتنی خوشبو، اور ہم لوگوں نے یہ بہت دیکھا ہے کہ جو بہت مہربان شخص ہوتا ہے، جب اس کی قبر کھود رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ کھلتا چلا جاتا ہے آسانی سے۔ بڑا قبر، کیونکہ بڑا قبر، ایک قبر ہوتا ہے واجب سائز کا، ایک ہوتا ہے مستحب سائز کا، ایک ہوتا ہے بہت بڑا، تو اس کی قبر خود بخود بڑی ہوتی ہے، اور بعض کا بہت محنت کرنی پڑتی ہے، دل چاہ رہا ہے بڑا کرے لیکن ہو ہی نہیں رہا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا تسبیح ہاتھ سے لے لی تھی لیکن پھر تسبیح ہاتھ میں آ گئی، آپ کو بتایا نا غسل کرتے ہوئے علماء خود اپنے آپ کو پلٹاتے، اپنے جسم کا خیال رکھتے، موت کے بعد بھی ہمارے ہاتھ میں بہت سے اختیارات رہتے ہماری عبادتوں اور اخلاق اور خلوص نیت کے بدولت۔ لہٰذا سعید بن جبیر کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ حافظ قرآن کو بہت پیار سے پڑھتے تھے، راوی حدیث اور خاص الخاص صحابی تھے، اس لیے آپ اتنے لمبے سجدے، پیارے پیارے سجدے کرتے تھے۔ کیوں؟ صحابی کن کے تھے؟ خاص شاگرد کن کے تھے؟ سید الساجدین، زین العابدین علیہ السلام۔ طول سجود بہت ضروری ہے۔ کبھی ٹائمر لگائیں اور اپنے بچوں سے کہیں 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ سجدے میں رہیں، یعنی اتنی اہم چیز ہے۔ جس طرح ہم بہت سی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں نا، اس کو کہیں نہ کہیں فن میں اپنے بچوں کی عادتوں میں ڈال دیں، لمبا سجدہ کرنا۔ سعید بن جبیر کیونکہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اور حجاج بن یوسف ثقفی کے زمانے میں جو ظالم سفاک، جس نے
بہت سے عاشقین اہل بیت کا قتل مرڈر کیا، کمیل کا قاتل، کمیل جو دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں نا، وہ کمیل کا قاتل۔ تو سعید کو ایک دن بلایا دربار میں اور بلا کر بہت سے سوالات کیے کہ تمہاری نظر میں سب سے نیک کون ہے؟ تو اس نے کہا صحابیوں میں وہی نیک ہے جو اللہ کی نظر میں ہو۔ کہا کون جنت میں، کون جہنم میں؟ کہا میں تو ابھی تو نہیں گیا، جاؤں گا تو بتا دوں گا، مجھے دنیا میں نہیں پتا۔ جتنے سوالات کیے اس نے صحیح جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اس نے اس کے سامنے جواہرات، درہم و دینار، گولڈ اور تمام مہنگے جو بھی جواہرات ہیں اس کو پیش کیا۔ لے لو۔ سعید نے کہا یہ مجھے اللہ سے قریب کریں گے اور عذاب سے بچائیں گے، ٹال سکتے ہیں عذاب؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر مجھے نہیں چاہیے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ میوزک کا بندوبست کروایا۔ کہا خوبصورت سی لڑکیاں آئیں، جو چیزیں ان کو خود اٹریکٹ کرتی ہے نا، کہ پیسہ اٹریکٹ کر رہا ہے دین سے ہٹانے کے لیے، اور یہ ساری لہو و لعب کی چیزیں۔ جیسے ہی میوزک بجایا گیا سعید رونے لگا۔ مشہور تھا کیونکہ امام کا صحابی تھا، ہنستا نہیں تھا کیونکہ امام کو غم میں دیکھا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی سعید ہنسے، سعید خوش ہو، سعید بک جائے، لیکن نہیں بکا۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ رونے لگا، استغفار کرنے لگا۔ کہا پتہ ہے میں نے کون سا سانگ، ردم، عربی میں موسیقی، قرآن کی موسیقی پر کتابیں لکھی گئی ہے، جو قرآن میں جو ٹیون ہے، جو ردم ہے، جو حسن ہے، جو ایک خوبصورت انداز سے پروردگار عالم نے اس کا ظاہر بھی لکھا ہے۔ تو کہا جس نے سید الساجدین کے کلام کو دل میں اتارا ہو، قرآن کا وہ ردم، وہ خوبصورت وہ ٹیون جس کے پورے لحم و دم و گوشت و پوست و بلڈ اینڈ فلش میں ہو، وہ ان چیزوں سے کہاں خوش ہوتا ہے؟ وہ بڑا غضبناک ہوا کہ میں کسی طرح اس کو خرید نہیں پا رہا۔ تو اس نے کہا اس کو مار دو۔ پوچھا کیسے ماروں تجھے؟ کہا جس طرح مارنا چاہو مارو، جیسے بھی تم مارو گے، کل قیامت کے دن میں قصاص لوں گا، بدلہ لوں گا، ویسے تجھے بھی ماروں گا۔ اس کو اور غصہ آیا، اتنا غصہ، آگ بگولا ہو گیا۔ اللہ کرے شیطان بھی ہم سے آگ بگولا ہو جائے، ہمیں جس طرح بھی ٹریگر کرنا چاہے ہم نہ ہو انشاءاللہ۔ یہاں تک کہ اس نے کہا اس کے سر کو تن سے جدا کرو۔ سر کو تن سے جدا کرنے کا حکم دیا۔ قبلے کی طرف اس نے پوچھا کہاں ہے قبلہ؟ کہاں؟ اس طرف۔ جیسے قبلے کو دیکھا، حافظ قرآن تھا، فوراً کہا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض۔ وہ قرآن پڑھ رہے، مسکرا رہے۔ لوگوں نے کہا حجاج ادھر آؤ، دیکھو دیکھو۔ سعید ابن جبیر ہنسنے لگا۔ کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اس لیے ہنس رہا ہوں کہ پروردگار عالم کتنا حلیم ہے، کریم ہے، بردبار ہے، صبر کر رہا ہے۔ تجھ جیسے بندے کو بھی اس نے آکسیجن، کھانا پینا، تو سانس لے رہا ہے، تو کتنے مزے کر رہا ہے، تجھے بھی رب پال رہا ہے۔ میرا رب کتنا حلم و بردباری سے کام لے رہا ہے، اس کو دیکھ کے میں ہنس رہا ہوں۔ وہ اور غضبناک ہوا اور کہا اس کا سر قبلے سے دور کر دو تاکہ اس کو لذت نہ آئے۔ جیسے قبلے سے رخ کو موڑا، فوراً کہا اینما یکونو یدرککم، جہاں بھی پروردگار عالم ہے وہاں وجہ الہی ہے۔ اینما کنتم یا فوجہ اللہ، وہاں جہاں بھی انسان رخ کرے دل اللہ کی طرف ہو، اس کے لیے قبلہ ہو جاتا ہے۔ کہا اس کا چہرہ خاک سے مل دو۔ جب خاک سے ملا پھر بھی قرآن پڑھا۔ کیا پڑھا؟ منہا نخرجکم ومنہا نعیدکم، ہم اسی مٹی سے آئے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کے جائیں گے۔ بہت غضبناک ہوا اور کہا سعید کو جلد مار دو، جب تک زندہ رہے گا یہ آیتوں پہ آیتیں سناتا جائے گا۔ یہاں اس کا سر گوسفند کی طرح تن سے جدا کیا۔ آپ دیکھیں کیا ہوا، سر جدا ہے، سر ایک طرف، تن ایک طرف۔ لیکن حجاج نے کیا دیکھا؟ دیکھا کہ وہ سر مسلسل لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور حجاج پاگل ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ کہتے سعید بن جبیر کی شہادت کے بعد حجاج بیمار ہوا، وہ اس کا آخری قتل تھا اور یہی دعا سعید کی تھی، اور ودن 2 ویکس وہ مر گیا۔ اتنا پریشان کہ بار بار کہتا تھا
مالی ولسعید، یہ مجھے کیوں آیتوں کی اور لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے؟ تمام لوگوں نے کہا سعید کا سر مسلسل ذکر الہی میں مصروف رہا۔ اے عزاداروں، آخری وصیت امام حسین کی کیا تھی؟ آخری وصیت جب آپ اپنے بیٹے کے پاس آئے، زین العبا کے پاس آئے، تو آپ نے یہی وصیت کی، ایاک والظلم، خدا را اس کے ساتھ ظلم نہ کرنا جس کا کوئی ناصر نہ ہو، مددگار نہ ہو، کہ ایک چونٹی پر بھی ظلم نہ کرنا، کسی کا کوئی حق ضائع نہ کرنا۔ یہ امام کی آخری وصیت ہے، وہ بھی کرب و بلا میں، یوم عاشور۔ آئیے آج ہم اپنے امام کو سلام کریں۔ کیسا سلام؟ آج علی اصغر کا ذکر کرنا ہے نا، جناب ام رباب کو پرسہ دینا ہے نا، سکینہ کے بھائی، ہمیں یوں سلام کرنا ہے، السلام علیک یا وتر الموتور، اے تکو تنہا امام، کیونکہ نماز وتر ایک رکعت کی ہوتی ہے نا، اے وتر ایک، جو اکیلا اکیلا، اتنا اکیلا کہ آواز دی السلام السلام حل من ناصر ینصرنا۔ جب یہ آواز سنی تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ جناب رباب نے کہا میرے بیٹے کو کچھ قطرے پانی کے مل جائے۔ امام حسین پہلی بار خیموں سے اس طرح سے نکل کے مقتل کی طرف آئے کہ گھوڑے پر سوار نہیں ہیں، پیدل آ رہے ہیں۔ علی اصغر کو اپنی دامن میں چھپایا، عبا، کیونکہ اتنی سخت دھوپ تھی، دشمنوں نے دیکھا حسین اس طرح سے کبھی چلتے ہوئے نہیں آیا، عبا سے نور نکل رہا ہے، سوچنے لگے کوئی قرآن لے کر آیا ہے، پانی مانگ رہا ہوگا۔ لیکن جب عبا کو ہٹایا، علی اصغر کو کربلا کی تپتی ریت پر رکھا اور رکھ کر کہا، اے اشقیا، اگر میں تمہاری نظر میں مجرم ہوں تو اس بچے کا کیا قصور؟ خود آ جاؤ، خود پانی پلا دو، پانی لے جاؤ۔ لیکن کوئی نہ آیا، کوئی نہ آیا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ دشمنوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کر دیا، حسین سچ تو کہہ رہا ہے، آؤ عمر سعد سے کہتے ہیں پانی دے دے۔ ایک گروہ نے کہا ہم عمر سعد کو مار دیتے، یہ کتنا ظالم ہے۔ یہ سننا تھا۔ عمر سعد نے حرملہ کی طرف اشارہ کیا، اے حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کے کلام کو ختم کر دو۔ پوچھا کیسے؟ کہا یہ تیر۔ کہا کون سا تیر؟ کہا یہ تیر یہ تیر تو اونٹوں کو مارنے کے لیے ہوتا ہے، یہ تو 3 پھلوں والا ہے، یہ تیر تو میں نے زہر میں سلایا تھا۔ کہا اسی تیر سے اجرکم عند اللہ۔ اے اہل عزا، لکھا ہے کہ جب مختار نے حرملہ کو پکڑا تو پوچھا تو نے کیا کیا؟ تو بڑا سنگ دل تھا، کب تیرا دل نرم ہوا؟ کہا ایک وقت میرے پاس 3 تیر تھے، ایک تیر عباس کے سینے پر میں نے پیوست کیا، دوسرا تیر حسین کے صدر پر، اور تیسرا تیر جب میں نے علی اصغر پر مارا، وہ بچہ جو زمین پر تھا باپ نے اٹھا لیا، اور حسین کے سینے پر وہ جس طرح سے تڑپ رہا تھا اس کو دیکھ کر میرا دل بھی نرم ہو گیا۔ اے عزادارو، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ آج جس رومال سے آپ گریا کرے نا، اس رومال کو سنبھال کے رکھیے گا، وہ شفا ہی شفا ہے۔ علی اصغر باب المراد ہے،
بڑے بڑے عرفا مراد لینے کے لیے نظر کرتے ہیں کہ اگر حاجت مل گئی تو علی اصغر کے مصائب پڑھیں گے۔ میں نے بھی وصیت کی ہے، میرے پاس ایک کپڑا ہوتا ہے جب بھی میں مجلس پڑھتی ہوں کہ اسے میرے ساتھ دفن کرے، جہاں جہاں درد ہوتا ہے اسی رومال کو شفا کے طور پر مسح کرے۔ آئیے رباب کو پرسا دے، من الاذن الى الاذن، من الورید الى الورید۔ وہ تیر ننے سے گلے پر اس طرح سے پیوست ہوا کہ کان سے کان تک کو چیرتا چلا گیا۔ اے اہل عزا، مجھے نہیں پتا علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا مشکل تھا یا علی اصغر کے گلے سے تیر، وہ خدا جانتا ہے حسین پر کیا گزری۔ اب حسین پریشان ہے، میں کیسے خیموں کی طرف جاؤں، ماں کو کیا شکل دکھاؤں۔ 7 مرتبہ قدم اٹھائے لیکن قدم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ دنیا میں جب کسی کا جنازہ باپ اٹھا رہا ہو بیٹے کا، لوگ مدد کرنے آتے ہیں۔ اے علی اکبر آئے جوان بیٹا۔ حسین تنہا، حسین نے پشت خیمے کا رخ کیا، ایک قبر کھودی، علی اصغر کو دفن کیا، اللہ سے گفتگو کی، کہا اللہ اکبر یا رب، میں نے اپنا علی اکبر دے دیا، اللہ اکبر، میرا علی اصغر بھی قربان۔ دعا کی بار الہا، رباب کو علی اصغر کا یہ لاشا نظر نہ آئے، دفن کر کے خیموں کی طرف خالی ہاتھ۔ کیا دیکھا ماں نے؟ ہاتھ خالی ہے، شکایت نہیں کی، صرف پوچھا کہ مجھے بتا دے میرے بیٹے کو کیسے شہید کیا۔ کہا نہر، تیرے سے شعبہ، کہا جس سے اونٹ کو مارتے ہیں اس سے ایک ننے سے مجاہد کو مارا۔ رباب تڑپ گئی۔ میں کہوں گی یا صاحب الزمان آپ پر سلام، یا امام زمانہ آپ تشریف فرما ہیں، آپ مصائب سن رہے ہیں، مصائب بہت سخت ہے، ایک اور منزل لینا چاہوں گی، میرا ساتھ دیجیے گا۔ یا امام زمان میں معافی مانگتی ہوں، 11 محرم کا دن آیا، ظالموں نے سروں کو گننا شروع کیا، دیکھا ایک سر کم ہے۔ ایک ظالم نے کہا ہم نے حسین کو دیکھا تھا وہ اپنا گوہرے قیمتی کو دفن کر رہا تھا۔ 4 نیزہ سوار آئے، نیزوں کو زمین میں گھساتے گئے۔ ایک نیزہ جب پشت خیمہ زمین میں دبویا، میں اتنا بیان کر سکتی ہوں، یہ مصائب بہت سخت ہے، آپ اتنا روئیے گا کہ میری آواز نہ آئے۔ اے علی اصغر کی ماں، آپ خیموں میں بیٹھی رہیے گا، آپ باہر نہ آئے، وہ منظر ماں کے دیکھنے کا نہیں ہے۔ لیکن عزادارو، چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، رباب نے بھی دیکھا کہ ایک نیزہ سوار نے جب نیزہ زمین پر تو وہ نیزہ سینہ علی اصغر، میں کہوں گی وہ رباب کے سینے پر لگا، وہ ننا سا بدن جب اٹھایا تو
کیا دیکھا؟ تیر اتنا بڑا تھا، گردن لٹک رہی تھی، گردن کو تن سے جدا کرنے کے لیے خنجر کی ضرورت نہیں، ظالم نے نجس ہاتھوں سے، اپنے ہی ہاتھ سے حسین کے لال کو سر سے تن سے جدا کیا، بدن کو حسین کے بدن کی طرف پھینک دیا، سر نیزے پر سوار